میرے بھائیو، انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس بد زبانی اور فحش کلامی سے انسان کا وقار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ آدمی کتنا ہی باصلاحیت اور اونچے درجے پر فائز ہو، لیکن بد زبانی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹرول کرنا اور اسے بد کلامی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ نہایت فحش اور غلیظ کلمات زبانوں پر اس طرح چڑھتے رہتے ہیں کہ ان کے نکلتے وقت ذرا برابر بھی ان کی قباحت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف بڑوں کا حال نہیں ہے، بلکہ سڑکوں پر کھیلتے کودتے بچوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے کو اسلامی رنگ میں رنگیں اور زبان کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا ثبوت دیں، تاکہ ہمیں معاشرہ میں باوقار مقام حاصل ہو سکے اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی باعزت طور پر زندگیاں صحیح گزار سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، لعن طعن اور ہر اس گناہ سے محفوظ رہنی چاہیے جس کا صدور زبان سے ممکن ہے۔ تو اسی صورت میں ہم ارشاد نبوی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسِ وَمَا وَطَىٰ اور یعنی اس پر صحیح معنی پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اپنی زبانوں کو جو ہے اس سے محفوظ فرمائیں، تاکہ ہماری نسلیں جو آنے والی ان کی صحیح زندگی گزر سکے۔ تو آج کل دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، بغیر گالی کے بولتے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اور جو سمجھدار ہیں وہ بھی گالی کے بغیر نہیں بولتے، ایسے گالیاں دیتے ہیں، مذاق کے طور پر گالی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بہت برا کلام ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔